اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ آئیے اب اس آیت مبارکہ آیت نمبر 152 کی تفسیر تعلیم القرآن سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب نے فرماتے ہیں کہ ذکر نعمت کے بعد یاد الہی کی ترغیب، نعمت پر شکر کرنے اور ناشکری سے بچنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم نماز اور تسبیح اور استغفار کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں مغفرت، نعمت اور اپنا قرب عطا فرمانے کی صورت میں تمہیں یاد کروں گا، اور اطاعت و عبادت کے ذریعے میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو اور گناہ و نافرمانی کر کے میری ناشکری نہ کرو۔ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اہم باتیں، نمبر 1، ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ زبانی، زبان سے ذکر کرنا جیسے حمد، ثناء اور تسبیح و استغفار اور واعظ و نصیحت اور نیکی کی دعوت بھی اسی میں شامل ہے۔ قلبی، جیسے اللہ کریم کی نعمتوں اور اس کی عظیم شانوں کے مظاہر اور دلائل میں غور و فکر کرنا، علماء کرام کا شرعی مسائل پر غور و خوض کرنا بھی اس ذکر میں داخل ہے۔ اعضائے بدن کے ساتھ، جیسے اعضاء سے قیام، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ عبادات کرنا اور اعضاء کو اطاعت الہی میں استعمال کرنا اور انہیں نافرمانی سے بچانا، یہ اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عمومی فضائل اور ذکر کی تمام قسمیں اس کے اندر شامل ہیں۔ نمبر 2، شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ نمبر 3، جب کفر کا لفظ شکر کے مقابلے میں آئے تو اس کا معنی ناشکری ہوتا ہے، اور جب اسلام یا ایمان کے مقابلے میں ہو تو اس کا معنی بے ایمانی ہوتا ہے۔ یہاں آیت میں کفر سے مراد ناشکری ہے کہ میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آیت مبارکہ کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز، ذکر اللہ اور صبر و شکر سے مسلمان کی زندگی کامل ہوتی ہے، اس لیے ذکر اور شکر کے بعد صبر و نماز کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو نفس پر دشوار کاموں میں سے صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ اپنی مدد و نصرت سے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، اور نماز کی برکت سے وہ معاملہ آسان اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اہم باتیں، نمبر 1، عقل و شریعت کے تقاضے کے مطابق کسی چیز پر نفس کو لگائے رکھنے یا کسی چیز سے نفس کو باز رکھنے کا نام صبر ہے۔
نمبر 2، صبر سے مدد لینا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی اور گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر خود کو ثابت قدم رکھا جائے اور مصیبت پر واویلا کرنے سے بچا جائے۔ چونکہ نماز تمام عبادات کی اصل، اہل ایمان کی معراج اور صبر کرنے میں بہترین معاون یعنی مددگار ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان دونوں کا خصوصی ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ نمبر 3، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں وسیلہ بناؤ، اور بارگاہ خداوندی میں وسیلہ بنانا عمدہ عمل ہے، خواہ نیک اعمال کے ذریعے ہو یا بندوں کے ذریعے۔ اس سے درس کیا ملتا ہے کہ نماز کی پوری برکتیں تبھی ملتی ہیں جب اسے ظاہری اور باطنی آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سجاد الجنان میں اس کا شان نزول کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ مشرکوں اور منافقوں نے شہدائے بدر کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ شہید ہو کر دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں کہ وہ کیسی ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، فقہ کی تعریف کے مطابق جو شہید ہو اس کے اوپر دنیا میں یہ احکام ہیں کہ نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن، اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے گا۔ اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے گی اور اسی حالت میں اسے دفن کیا جائے گا۔ نمبر 2، بعض شہداء وہ ہیں جن پر دنیا کے یہ تمام احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طلب علم یا سفر حج میں مرنے والا اور جمعہ کے دن مرنے والا وغیرہ۔ احادیث میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے۔ نمبر 3، شہید کو زبان سے مردہ کہنا اور دل میں مردہ سمجھنا دونوں ناجائز اور حرام ہیں۔ نمبر 3، شہید کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، اسی لیے اس پر بہت سے شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر سکنا وغیرہ۔ فضیلت، شہادت کے بہت فضائل ہیں۔ موت کے فوراً بعد اللہ تعالی شہیدوں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے اور ان کی روحوں کو رزق دیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کی بعد وصال زندگی کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، جو مقام و مرتبے میں شہیدوں سے بالاتفاق کروڑوں درجے اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔